جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، باقی 3 آپ کی بیٹیاں نہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جی باقی بیٹیوں کا تو کہیں ذکر ملتا نہیں ہے، باقی بیٹیاں اگر موجود ہوتی پیغمبر علیہ السلام کی تو ان کے فضائل ہوتے، ہمیں تو باقی بیٹیوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، باقی بیٹیوں کی کہیں فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ بات کہنے والے جو ہیں یا تو ان کی معلومات کم ہے یا وہ لوگوں سے خیانت کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں بیٹیاں آپ کی سگی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی اولاد ہیں، اور یہ چاروں بیٹیاں اللہ نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عطا کی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، ان میں سے ایک بیٹا جس کا نام حضرت ابراہیم ہے، اس کے سوا جتنے بھی بیٹے ہیں اور جتنی بھی بیٹیاں ہیں یہ اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا کی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، لیکن وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی پیغمبر علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں، یہ کس کے بطن سے ہے؟ ام المؤمنین ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی اور وہ حضرت فاطمہ ہے، باقی جو 3 ہیں یہ اللہ کے رسول کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، باقی جو 3 ہیں وہ آپ کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں، تو ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بھی یہ بات ذکر کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہاں اللہ نے بنات کا ذکر کیا ہے، اور بنات کا لفظ کیا ہے؟ جمع ہے، اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم سے کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کے خیال ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ اے نبی آپ کی بیٹیاں، بیٹی نہیں کہتا، قرآن بھی بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن بھی جمع کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، اور تمام کتب سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سیرت نگاروں نے، تاریخ دانوں نے، چاہے وہ اہل سنت سے ان کا تعلق ہو یا اہل تشیع سے ان کا تعلق ہو، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے اور اس کا نام صرف حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، باقی 3 آپ کی بیٹیاں نہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جی باقی بیٹیوں کا تو کہیں ذکر ملتا نہیں ہے، باقی بیٹیاں اگر موجود ہوتی پیغمبر علیہ السلام کی تو ان کے فضائل ہوتے، ہمیں تو باقی بیٹیوں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، باقی بیٹیوں کی کہیں فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ بات کہنے والے جو ہیں یا تو ان کی معلومات کم ہے یا وہ لوگوں سے خیانت کرتے ہیں۔ اب یہ بات کہ باقی جو بیٹیاں ہیں ان کے تذکرے ہمیں نہیں ملتے، ان کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، ان کے فضائل ہمیں نہیں ملتے،
کیوں نہیں باقی بیٹیوں کے فضائل بھی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو 4 بیٹیاں ہیں اس کا ذکر صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور 20 سے زیادہ کتابیں ہم آپ کو حوالے دے سکتے ہیں کہ جس میں وہ کتابیں اہل تشیع کی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی کتنی بیٹیوں کا ذکر ہے؟ اس میں 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہوئی، آپ کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی، تو سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی، یہ مقام عطا کیا کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی۔ یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہونا شرف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہونا فضیلت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، حضرت خدیجہ بھی مسلمان ہوئی، آپ کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوئی، ان میں سر فہرست کون سی بیٹی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ تھے جو پیغمبر علیہ السلام پر انہوں نے ہجوم کیا اور پیغمبر علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے طبرانی کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ حارث ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کسی کے ارد گرد جمع ہے اور اس کو ایذا پہنچا رہے، تکلیف دے رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا سارے لوگ ارد گرد منتشر ہو گئے اور چلے گئے۔ میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک کم عمر نوجوان لڑکی اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں پانی بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا بھی ہے، ایک رومال بھی ہے، اور اس نے وہ کپڑا اور وہ پانی اس آدمی کو دیے۔ تو حارث ابن حارث کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے والد کہنے لگے کہ یہ آدمی اس نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے لوگ اس کو ایذا دے رہے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس زمانے میں جو شخص مشرکین والے دین کو چھوڑ دیتا، مشرکوں کے دین کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کرتا، لوگ کہتے یہ سابی ہو گیا ہے، اس نے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو اس نے بھی پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس نے نیا دین اختیار کر لیا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر۔ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے اور اس نوجوان خاتون نے جب پیغمبر علیہ السلام کو پانی دیا، کپڑا دیا، اللہ کے رسول نے پانی کو نوش فرمایا اور اس کپڑے سے اپنے منہ کو اور اپنے چہرے کو صاف کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی تھی، جب ہی تو یہ قربانی دی ہے، ورنہ اس وقت جب پیغمبر علیہ السلام کے ہر طرف دشمن تھے، ہر طرف آپ کی مخالفت تھی، اس وقت تو معمولی امداد بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے رسول کو پانی پیش کیا، آپ کے سامنے رومال لے کر آئی، آپ کو رومال پیش کیا۔ اگر حضرت زینب پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی نہ ہوتی تو کبھی اتنی قربانی نہ دیتی۔ اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب پیغمبر علیہ السلام کی کیا ہے؟ سگی بیٹی ہے۔ حضرت زینب کا جو نکاح ہوا ہے وہ ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو العاص شروع میں تو مسلمان نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اللہ نے بعد میں ابو العاص کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ شعب ابی طالب کے اندر جب 3 سال تک پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ قید تھے، محصور تھے، آپ کے علم میں ہے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ شعب ابی طالب کے اندر محصور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے مشرکین مکہ نے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا کہ نہ تو پیغمبر علیہ السلام اور آپ پہ ایمان والوں کے ساتھ لین دین کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کے ساتھ رشتے ناطے قائم کریں گے۔ 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر محصور رہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی موجود، نہ ان کے پاس کوئی آج آ سکتا تھا، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے تھے، نہ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جا سکتے تھے، نہ کوئی ان کے پاس ملنے کے لیے آ سکتا تھا، نہ کوئی ان کی مدد کر سکتا تھا، نہ کوئی ان کو راشن دے سکتا تھا۔ 3 سال شعب ابی طالب کے اندر
پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، لیکن یہ دین آج ہم تک پہنچایا۔ آج دین ہمیں کتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ماں کی گود کے اندر نصیب ہوا ہے، اتنی آسانی سے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی قربانی تھی، آپ کی بیٹیوں کی قربانی تھی، حضرت زینب کی قربانی بھی اس میں شامل ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا جو داماد ہے ابو العاص، جو آپ کی بڑی بیٹی کا شوہر تھا حضرت زینب کا، وہ کیا کیا کرتے؟ ابو العاص ایک اونٹ کے اوپر گندم اور کھجور لاد کر اور شعب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دے کر اس اونٹ کو اندر بھیج دیتے، تاکہ یہ گندم اور یہ جو کھجور ہے یہ ان محصورین کے پاس پہنچ جائے، پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آپ کے صحابہ کے پاس۔ ان حالات میں پیغمبر علیہ السلام کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کرنا یہ تو مشرکین کے ساتھ دشمنی کے مترادف تھی، لیکن ابو العاص نے یہ دشمنی تو مول لی، پیغمبر علیہ السلام کی مدد نہیں چھوڑی، پیغمبر علیہ السلام کی مدد کی، آپ کے صحابہ کی مدد کی۔ سگا داماد تھا جبھی تو یہ قربانی دی، اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو العاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا، وہ ہمارے داماد ہے، داماد ہونے کا حق اس نے ادا کر دیا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی نہ ہوتی حضرت زینب تو کبھی بھی ابو العاص اتنی قربانی نہ دیتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے دین کی بات کی، اسلام کی بات کی، تو سارے مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے۔ اتنی مخالفت شروع ہو گئی کہ ابو العاص سے قوم نے مطالبہ کیا کہ پیغمبر کی بیٹی کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دو، اس کے عوض میں مکہ کی جس عورت کے اوپر آپ ہاتھ رکھو گے، جس کی نشاندہی کرو گے، اس عورت سے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ ابو العاص نے کہا مجھے حضرت زینب کے علاوہ، مجھے حضرت زینب کی جگہ کسی عورت کی نہ ضرورت ہے نہ مجھے مطلوب ہے۔ ابو العاص نے جو اتنی بڑی قربانی دی یہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ تذکرہ نہیں ملتا ہمیں کتابوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے فضائل ہمیں نہیں ملتے، یہ فضائل نہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سن 2 ہجری کے اندر ابو العاص جو ہے وہ گرفتار ہوا، اور جتنے کافر گرفتار ہوئے تھے ان کے ساتھ ابو العاص بھی تھا، پیغمبر علیہ السلام کا چچا حضرت عباس بھی تھا۔ گرفتار ہوئے، حضرت زینب کو پتہ چلا، حضرت زینب ابھی مکہ میں تھی، انہوں نے وہاں سے ہار بھیجا، اور ہار بھیج کر پیغمبر علیہ السلام کو پیغام دیے کہ یہ ہار لے لو، اس کے بدلے میں میرے خاون ابو العاص کو رہا کر دو۔ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ ہار پہنچتا ہے، اللہ کے رسول جب اس ہار کو دیکھتے ہیں، آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، آپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو یاد آتا ہے کہ یہ میری پہلی بیوی تھی، اسی نے میرے ساتھ دین کے کاموں میں تعاون کیا تھا، مدد کی تھی میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہار اپنی بیٹی یعنی میری بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب اس ہار کو دیکھا کہ یہ تو میری اہلیہ، میری بیوی، مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا، تو اللہ کے رسول کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم چاہو تو یہ ہار بھی میں حضرت زینب کو واپس کر دوں اور ابو العاص کو بھی اسی طرح رہا کر دوں بغیر فدیے کے، اگر تم چاہو تو تم یہ کر سکتے ہو۔ تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور فرمایا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں منظور ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ ہار بھی حضرت زینب کو واپس کیا اور ابو العاص کو بھی رہا کیا، لیکن ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر میری بیٹی کو میرے پاس مدینہ جو ہے بھیج دینا۔ ابو العاص نے وعدہ کیا کہ ضرور میں مکہ جاؤں گا تو میں آپ کی بیٹی حضرت زینب کو آپ کے پاس روانہ کر دوں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اگر حضرت زینب پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کبھی اس ہار کو واپس نہ کرتے۔ اس ہار کو واپس کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بھی باپ ہے،
وہ جو پدری شفقت ہوتی ہے، باپ والی جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت جاگ گئی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے اس ہار کو حضرت زینب کے پاس واپس بھیجا اور ابو العاص کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا۔ یہ حضرت زینب کی فضیلت نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت زینب پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی ہے۔ غالباً سن 6 ہجری کی بات ہے۔ ابو العاص جو ہے وہ شام جایا کرتا تھا تجارت کے لیے، تاجر آدمی تھا، صاحب ثروت تھا، مالدار آدمی تھا، تجارت کے لیے اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ مشرکین کا ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ صحابہ نے اس قافلے کو روکنے کے لیے راستے جو ہے بند کر دیے، راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ابو العاص کو پتہ چلا، وہ کسی طریقے سے اس قافلے سے پہلے مدینے پہنچ گیا۔ مدینے پہنچ گیا، چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ پہنچ چکی تھی، تو ابو العاص نے اپنی بیوی حضرت زینب کے پاس پناہ لی۔ جب پناہ لی، مسلمانوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ ابو العاص آ گیا ہے۔ ابو العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فجر کی نماز جب ہوئی، اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، حضرت زینب عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ تم نے سنا؟ سب مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول ہم نے سن لیا۔ یہ دین اسلام کا قانون ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی کافر کو پناہ دے دے، اس کی پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس نے پناہ دے دی، اس کی پناہ معتبر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت زینب نے پناہ دی، اللہ کے رسول نے اس کی پناہ کا اعتبار کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی ہے۔ یہی تو آپ کے فضائل ہیں۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی تھی، ہجرت کے وقت مشرکین کو پتہ چلا کہ حضرت زینب جو ہے وہ ہجرت کرنے لگی ہے، تو مشرکین نے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی۔ ایک آدمی نے اپنا نیزہ جو ہے وہ حضرت زینب کی طرف پھینکا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر تھی، ہودج کے اندر تھی۔ حضرت زینب کو جب وہ نیزہ لگا، آپ نیچے گر پڑی، آپ امید سے تھی، گر پڑی، آپ کو زخم آیا، اور جب آپ کو زخم آئے تو آپ ہجرت نہ کر سکی، آپ تکلیف میں تھی۔ پھر آپ کو روک دیا گیا وہیں پر مکہ میں۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب مشرکین تعاقب نہیں کر سکیں گے، میرا پیچھا نہیں کر سکیں گے، تو رات کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچی ہیں۔ وہ زخم آپ کا درست ہو گیا، لیکن پھر وفات سے پہلے وہی زخم دوبارہ تازہ ہوا اور وہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی سگی بیٹی نہ ہوتی، اللہ کے رسول ابو العاص سے کیوں فرماتے کہ جب آپ مکہ پہنچ جاؤ گے تو میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا؟ یہ سب اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کی وجہ سے کرتے تو حضرت خدیجہ تو دنیا میں موجود نہیں تھی، ان کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے دل میں جو شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ محبت موجود تھی، اور یہ تب ہو سکتی ہے کہ جب ہم مان لیں، یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی سگی اولاد تھی، سگی بیٹی تھی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل کوئی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن سے بھی دلیل دی، میں نے آپ کے سامنے تاریخ کی کتابوں سے بھی، روایات سے بھی دلیلیں دی۔ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ان کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، ان کے فضائل ہمیں نہیں ملتے۔ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کے سامنے پیش کیے، ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں تھیں۔ یہ ذکر صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور 20 سے زیادہ کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے، اور وہ 20 کتابیں وہ ہیں جو اہل تشیع کی کتاب ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں ہیں، چاروں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے، چاروں کے چاروں مسلمان ہوئی ہے، چاروں کے فضائل موجود ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں زندگی گزارنا چاہتی ہے
تو وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کو دیکھے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ جب مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کی حالت میں تھی، جب آپ نے پانی پیش کیا اور کپڑا پیش کیا، آپ نے رومال پیش کیا، تو آپ کا دوپٹہ جو تھا وہ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا میری بیٹی اپنے سینے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی اپنے سینے کو اپنے دوپٹے سے ڈھانپ لو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہی سبق سکھائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہے۔